الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وجل في سمعي نورا وجل في بصري نورا وجل من خلفي نورا ومن امامي نورا وجل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. رواه مسلم. انسان اپنے گھروں سے جب نکلتا ہے تو اپنے ضروریات کے لیے نکلتا ہے بسا اوقات، لیکن سب سے اہم نکلنا جو ہوتا ہے انسان کا اپنے گھر سے، وہ گھر جو اللہ رب العالمین نے اسے رہنے کے لیے دیا ہے، تو اس گھر سے وہ نکلتا ہے اللہ رب العالمین کے گھر یعنی مسجد میں جانے کے لیے. یہ نکلنا، گھر سے نکلنا اور مسجد کی متوجہ ہونا، یہ انسان کا بہت ہی بابرکت نکلنا ہوتا ہے. اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے، اسی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بہت سی باتیں ایسی ملتی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ اس کا ہر مسلمان کو بہت خاص اہتمام کرنا ہے. نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو ہر شخص کو جو سنتا ہے اذان، اسے اس کو دہرانا ہے، اس کا جواب دینا ہے. اسی طرح نماز کے لیے اس سے پہلے وضو بنانا ہے انسان کو. پھر وہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو وہاں مسجد کے آداب اور طور طریقے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے اذکار بھی، اس کی دعائیں ہیں، وہ انسان پڑھتا ہے. اور آج کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مسجد میں جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے کے بعد انسان جب راستے میں ہو، مسجد کی طرف متوجہ کرے انسان، تو اس موقع پر اسے یہ دعا پڑھنی ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ وہ مسجد کے لیے نکلے، نماز کے لیے نکلے. وہ ان کی زبان پہ، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یہ دعا تھی، اللہ اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تو میرے دل میں نور بھر دے اور میری زبان کو نور سے پر کر دے. وجل فی سمعی نورا وجل فی بصری نورا، اے اللہ تو میرے کانوں میں نور بنا دے اور میری نگاہوں کو نور سے لبریز کر دے. وجل من خلفی نورا ومن امامی نورا، اے اللہ تو میرے پیچھے بھی نور رکھ اور میرے سامنے اور میرے آگے بھی نور رکھ. میرے اوپر بھی تو نور بنا دے اور میرے نیچے بھی تو نور رکھ دے. اللہ اعطنی نورا، اے اللہ تو مجھے نور عطا کر دے، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے نور عطا کر دے. اس دعا کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے جو مانگا ہے وہ نور ہے، اور نور بھی کتنے طرح سے مانگا ہے اور کہاں کہاں مانگا ہے. انسان کے جسم کے اندر جو آتا ہوتے ہیں، ہر چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلایا کہ اسے تو نور سے پر نور کر دے، اسے اس کے اندر تو نور بنا دے، نور بھر دے، نور رکھ دے. اس کی نماز سے بہت بڑی مناسبت ہے. نماز کو ایک حدیث کے اندر کہا گیا وصلت نور، نماز جو ہے یہ نور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کی طرف جانا نماز کے لیے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے جانا کہ اللہ تو میرے دل کے اندر نور بھر دے، میری زبان کو پر نور کر دے، میری کان کو میرے آنکھ کے اندر نور بنا دے، میرے اوپر اور میرے نیچے، میرے سامنے اور میرے آگے ہر جگہ نور کر دے اور تو مجھے نور عطا کر دے. تو یہ بہت ہی مناسب بات ہے کہ جو چیز نور ہے، صلاۃ نماز یہ نور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جانے کے وقت راستے میں اللہ رب العالمین سے اپنے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں نور عطا کر دے، ہر چیز میں، میرے کان میں، میری آنکھ میں، ہر چیز میں تو نور بھر دے. معلوم یہ ہوا کہ اس نور کی بڑی اہمیت ہے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نور مانگا ہے. اور اس کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے ایک حدیث جو آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہے، من حافظ علیہ کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ. جو شخص نماز پر محافظت برتتا ہے، مداومت برتتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے،
تو اللہ رب العالمین کی جانب سے کانت وہ نور برہان، وہ اس کے لیے حجت بن جائے گی، اس کے لیے نور بن جائے گی. وہ نجات یوم القیامہ، روز قیامت اس کی نجات کا سبب بنے گا. وہ من لم یحافظ علیہا، جس نے اس پر محافظت نہ کی، لم یکن لہ نور، تو اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی برہان حجت ہوگی، اور نہ اس کے لیے روز قیامت بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا، کوئی سبیل ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز جو ہے یہ انسان کے لیے بچنے کا ذریعہ ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین کی غفران اور مغفرت ملنے کا ذریعہ ہے، اور اس کی کامیابی کی ایک بہت بڑی گارنٹی ہے. جو شخص اس میں سستی برتتا ہے، اس سے غافل رہتا ہے، اس کا پابند نہیں ہے، وہ اندازہ کر لے کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان اور خسارہ کر رہا ہے، اور کتنی بڑی رسوائی اس کے سامنے ہے جب وہ روز قیامت اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا اور اسے معلوم ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں نمازیں نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کا سب سے اہم فریضہ نہیں ہے. جس چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کے اندر برپا کیا تھا انسانوں کو، وہی چیز نظارہ ہے اس کے نامہ اعمال سے. اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ بڑی عبادت اللہ رب العالمین کی نہیں ہوگی تو وہ کتنے بڑے خسارے کے اندر ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنی غفلت اس بابت موجود ہے، پائی جاتی ہے، افراد کے اندر بھی، اور پورے علاقے کے اندر دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا نماز سے کوئی ناطہ نہیں ہے. روزمرہ کی جو نمازیں ہیں پنجگانہ، اس سے ان کا کوئی ناطہ نہیں ہے. یہ نور کی اہمیت اتنی زیادہ ہے مسلمان کے لیے کہ یہی چیز کامیابی کا آخرت کے اندر، نور کی انسان کو ضرورت ہے دنیا کے اندر بھی، اور جب وہ قبر کے اندر جائے گا وہاں بھی اسے نور چاہیے، اور جب محشر بپا ہوگا جہاں انسان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، وہ اس کی شدید ضرورت ہے کہ انسان کو اس نور کی. اور یہ نور ملے گا کہاں سے؟ جب ہم نمازیں پڑھیں گے تب ملے گا. اس لیے کہ یہ نماز نور ہے اور اسی سے یہ چیز ملتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ملتی ہے ہمیں، تو اس چیز کو، اس دعا کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ طلب ہے، اللہ رب العالمین سے بندہ مانگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں تو دے دے. روز قیامت معاملہ کیا ہوگا کہ انسان کی جب حساب کتاب ہوگا اور انسان کے ہاتھ میں، مومنین کے ہاتھ میں جو کامیاب لوگ ہوں گے، ان کے داہنے ہاتھ میں ان کا نام اعمال کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. وہ کامیاب لوگ ہوں گے. جب وہ پلسرات سے گزریں گے، پلسرات سے گزرے بغیر کسی کا چارہ نہیں. ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے، ہر شخص کو وہاں سے پلسرات سے گزرنا ہے، تبھی وہ جنت تک پہنچے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص کا نور برابر نہیں ہوگا. انسان نے دنیا میں جتنا عمل کیا ہے، جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، اسی کے فقط اللہ رب العالمین اسے نور سے نوازے گا. یہ حدیث بھی ملتی ہے ہم لوگوں کو. پڑھتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ملتا ہے کہ یوتونا نورہم علی قدر اعمالہم، کہ بندوں کو اللہ رب العالمین کے جو بندے ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، جو کامیاب ہوئے ہیں، جن کو جنت میں جانا ہے، ان کو نور ملے گا ان کے اعمال کے وقت. وَيَمَرُّونَ الْأَصْلَاةَ، اور وہ لوگ اس نور کی وجہ سے صراط سے گزریں گے. مِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ، بعض لوگ تو وہ ہوں گے جن کا نور اتنا زیادہ ہوگا پہاڑ کے مانند ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے جن کا نور اس کے کھجور کے درخت کے مانند ہوگا، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے ان کا نور اتنا ہوگا جیسے کوئی کھڑا ہوا شخص ہو اس کے مانند ہوگا. وَأَعْدَنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِ رِجْلِهِ فَيُطْفَأُ مَرَّةً وَيُوقَدُ أُخْرَىٰ، اور سب سے کم نور جس شخص کو ملے گا وہ شخص ہوگا جس کے پیر کے انگوٹھے کے اندر نور اور روشنی ہوگی. وہ چمچماتی بھی ہوگی، کبھی بجھے گی کبھی جلے گی. تو یہ نور بھی اتنا انسان کو مل گیا اگر، تو کسی نہ کسی طرح گھسٹ کر ہی صحیح، کچھ زخموں کے ساتھ ہی صحیح، لیکن وہ اس سے گزر جائے گا. لیکن جس کے ساتھ نور نہیں ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے، اسے کٹ کے گر جانا ہے جہنم کے اندر، اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے لیے. قرآن کریم میں سورہ حدید آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، جب اس آیت کریمہ سے گزرتے ہیں تو ذرا اس پر غور کیجئے کہ دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم بایمانہم، اس دن کو یاد کرو، اس دن کا تذکرہ بیان کرو، اور عبرت کے لیے اس چیز کو دیکھو. تمہیں نصیحت ملے گی اس دن کو یاد کر کے، جس دن مومنین اور مومنات دیکھیں گے کہ ان کا نور جو ہے ان کے سامنے، ان کے دائیں سے ہر جانب پھیلا ہوا ہے. بشراکم الیوم، اور فرشتے وہاں موجود ہوں گے استقبال کے لیے ان مومنین کا، جو کامیاب مومنین ہیں ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے بے حد خوشخبری کا دن ہے. جنات تجری، یہ خوشخبری کی چیز کی ہے. جنات
تجری من تحت الانہار، یہ وہ جنتیں ہیں تم کو ملی ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہی بڑی کامیابی کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر انسان بہت طرح سے کامیابی حاصل کرتا ہے اور بہت لوگ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے سب کچھ پا لیا، جو کچھ ہمیں چاہیے تھا سب کچھ مل گیا، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے اقربا بھی خوش ہوتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی اس کے ہاتھ آئی ہے۔ لیکن دنیا کی یہ کامیابی کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں۔ فرشتے ذالک هو الفوز العظیم، جب وہاں کامیابی ملے گی تو یہی بڑی کامیابی ہے، اس کے سوا تمام کامیابی ہیج ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کو اتنی بڑی کامیابی نہ ملی، اسے جنت نہ ملی، تو وہ نامراد ہے، بہت ہی بد نصیب اور بدبخت انسان ہے۔ تو اس دن مومنین کے ساتھ یہ ہوگا جن کے اعمال کی وجہ سے، جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو نور دے گا، اور اس نور کے سہارے وہ خبصرات سے کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے، منافقین ہوں گے اور منافقات ہوں گی، ان کو بھی اللہ رب العالمین نور دے گا، وہ مومنین کے ساتھ آگے بڑھیں گے، لیکن وقت آئے گا، ایک مرحلہ آئے گا جب ان کا نور بجھ جائے گا۔ ان لوگوں نے دنیا میں دھوکہ دیا تھا، ایمان دل میں نہیں تھا، زبان سے وہ دھوکہ دے رہے تھے کہ مومن ہیں، وہ دکھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ مومن ایمان والے نہیں تھے لوگ، تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ نور کے ساتھ چلیں گے، ان کو بھی نور ملے گا، لیکن جب ضرورت اس چیز کی ہوگی نور کی تو ان کا نور بجھ جائے گا۔ پھر مومنین سے کہیں گے انظروا نقتبس من نورکم، مومنین سے کہیں گے ذرا ٹھہرو، انتظار کرو ہمارا، نقتبس من نورکم، تمہارا جو نور ہے اس سے کچھ روشنی ہم بھی لے لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ لڑکی کو وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے چلے جاؤ، وہیں سے تم کو نور ملے گا، وہاں جا کے تلاش کرو۔ معلوم یہ ہوا پیچھے جانا یعنی دنیا میں لوٹ جاؤ، دنیا کی زندگی میں لوٹ جاؤ جو ہونے والا نہیں ہے۔ معاشر برپا ہو گئی، اب دنیا دوبارہ برپا نہیں ہوگی، تو ان سے یہ کہا جائے گا اس طرح کے انداز میں کہ لوٹ جاؤ، پیچھے لوٹ جاؤ، یہ نور وہیں ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نور ہم کو آخرت میں اللہ رب العالمین اپنے مومنین بندوں کو دے گا، جس کی ہم سب کو امید ہے، جس کی ہم سب کو تڑپ اور لالچ ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو نور دے، ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے۔ یہ کرتے ہیں اسی لیے کہ ہم کو آخرت میں وہ نور مل جائے جس سے ہم خبصرات سے گزر کر کامیابی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ ہر شخص کی تڑپ ہوتی ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے، اور اسی کے لیے دنیا کے اندر تمام تر اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نور جو انسان جو اس کا انتظام کرتا ہے، اس کا انتظام دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے۔ دنیا میں رہ کر جب انسان بندہ نیکیاں کرتا ہے، وہی انہی نیکیوں کے سبب اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے نور سے نوازتا ہے۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں وہ اس نور کا انتظام کر لے، نمازوں کی پابندی کرے، اس لیے کہ نماز نور ہے، اگر اس کو ہم نے حاصل کر لیا، اس کی ہم پابندی ہم لوگوں نے جو شخص کرے گا، جو مومن بندہ اس کا پابند بنے گا، اسی کو نور ملے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو تمام انسانوں کی دنیا کے اندر برپا کیا ہے۔ جو شخص اپنی خلقت کے، اپنے وجود کے مقصد حقیقی سے جو شخص غافل ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھٹکے گا، اس کی زندگی صحیح راستے پہ نہیں ہوگی، اور آخرت کی زندگی میں وہ خائب و خاسر رہے گا، بدبخت رہے گا، اور ناکامی اس کے حصے میں آئے گی، اور اسے اللہ رب العالمین کا بنا ہوا کام جلنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق مدد فرمائے، اور ہم سب کو نیکیوں کی کرنے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔